there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اسی وجہ سے خدا امی عائشہ کو نکاح میں نبی کے نکاح میں لائے ہیں. خدا نے مدینہ مکہ میں نبی کو خدیجہ دی ہے, وہاں کی ضرورت خدیجہ تھی. خدا نے مدینہ میں میرے پیغمبر کو عائشہ دی ہے, ادھر ضرورت عائشہ کی دی. اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں ایسی عورت چاہیے جو دولت والی بھی ہو, پیغمبر کو ایسی عورت چاہیے جو وجاہت والی بھی ہو, ایسی عورت چاہیے جو بڑے خاندان والی بھی ہو, ایسی عورت چاہیے کہ جو سنجیدہ بھی ہو, ایسی عورت چاہیے جو تجربہ کار بھی ہو. خدا نے انتخاب امی خدیجہ کا کیا ہے. جب پوری امت مخالف تھی, خدیجہ نبی کو سہارے دے رہی تھی. حضور نے اعلان نبوت کے بعد پھر تجارت نہیں کی, مال خدیجہ کا ہے, خرچ نبی کی ذات پہ ہوتا ہے. ارے گود خدیجہ کی ہے, تسلی میرے محمد کو ملتی ہے. تو مکہ میں جو چاہیے تھی خدا نے خدیجہ دی ہے, اور مدینہ میں جو چاہیے تھی خدا نے عائشہ دی ہے. اب احکام کے نزول کا زمانہ ہے. اب ایسی عورت چاہیے کہ جس کی عمر تو تھوڑی ہو, حافظہ اس کا زیادہ ہو. ابھی عورت چاہیے کہ جس کی عمر میں تو چھوٹی ہو لیکن دماغ اس کا بڑا ہو. خدا نے انتخاب امی عائشہ کا کیا ہے. ایک نبی کی زندگی اندر کی ہے, ایک باہر کی ہے, ایک خلوت کی ہے, ایک جلوت کی ہے. کچھ مسائل عورتوں کے ہیں, کچھ مردوں کے ہیں. ایسی بچی چاہیے جو نبی سے گھر کے مسئلے سیکھے, امت کو سکھا دے. خدا نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے وہ جی چھوٹی سی عمر ہے. میں نے کہا تو نے بیوقوف توجہ نہیں کی, یہ چھوٹی سی عمر کی نبی کے نکاح میں کیوں آئی ہے؟ یہ تو اس لیے آئی ہے کہ نبی سے پڑھے, امت کو پڑھا دے. جب تو اپنی بیٹی پڑھنے کے لیے سکول میں بھیجتا ہے, بتا تیری بیٹی کی عمر کیا ہے؟ کہا جی 5 یا 6 سال ہے. میں نے کہا مدرسے بھیجتا ہے, عمر کیا ہے؟ کہا جی 5 یا 6 سال ہے. میں نے کہا اپنی تعلیم کے لیے بیٹی کا انتخاب تو کرتا ہے جب عمر 6 یا 7 سال ہوتی ہے. جب خدا نے عائشہ کو نبی کے گھر میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو عمر بھی 6-7 سال ہے. جب امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر 7 سال بنتی ہے. امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر 9 سال بنتی ہے. حضور دنیا سے گئے ہے, امی عائشہ 18 سال کی بنتی ہے. میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں, جب ریگولر داخلہ جب امی عائشہ نے داخلہ لیا ہے عمر 7 سال بنتی ہے. ریگولر تعلیم شروع کی ہے عمر 9 سال بنتی ہے. اور جب دوپٹہ پوشی ہوئی عمر 18 سال بنتی ہے. دوپٹہ پوشی کا مطلب کیا ہے؟ دوپٹہ پوشی کا معنی استادوں نے کہہ دیا بھی ہم نے پڑھا دیا جتنا پڑھانا تھا. جب نبی دنیا سے چلے گئے امی عائشہ کا استاد کون ہوگا؟ اب تو استاد جی دنیا سے چلے گئے, وحی کا دروازہ بند ہو گیا. امی عائشہ کو سند فراغت ملی ہے, عمر 18 سال بنتی ہے. میں نے کہا اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور ایک بات توجہ سے سننا, میں ایک جلسے میں تھا, مجھے ایک چٹ آئی, اور جی دیوبند والے بچیوں کا جو مدرسہ بناتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا امی عائشہ کا وجود ہے. کیا جن کی تعلیم کی دلیل ان کا نصاب کہاں سے ہے؟ میں نے کہا امی عائشہ سے ہے. مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا دیوبند کی ترتیب یہ ہے, جو بچی ایک دن میں سکول نہ گئی ہو اس کو مدرسے میں داخل کرو, 3 سال میں قرآن حفظ کرے, 1 سال میں گردان کرے, 1 سال میں اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھے, 4 سال میں درس نظامی کرے. میں نے کہا کتنے بنے ہیں؟ کہتے ہیں جی 9 سال. کہتے ہیں کہاں سے لیے؟ میں نے کہا امی عائشہ کے در سے لیے. کہاں سے لیے؟ امی عائشہ کے در سے لیے ہے. ہم نے وہاں سے 9 سال کا نصاب لیا ہے. میں نے کہا توجہ رکھنا, امی عائشہ نے سوال کیا ہے, یہ تو درمیان میں بات آ گئی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے. امی عائشہ کی عمر کتنی تھی جب نکاح ہوا؟ 7 سال. اور رخصتی ہوئی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. ایک مولوی اٹھا اور اس نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث. میں نے زندگی میں بات کی تھی, اس کے شہر میں جا کر کی تھی. میں موت کی بات نہیں کرتا, میں زندگی میں شہر جا کے گرج کے میں نے کہا تھا اس کتاب پہ میں تو اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. موت کے بعد تو پتہ نہیں کون بات کرے گا. عنوان کیا تھا؟ 53 اعتراض بخاری پہ کی ہے کہ یہ جی قرآن کے خلاف ہے. میں صرف ایک بات بتانے لگا جو درمیان میں آگئی. کہا جی بخاری شریف قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ بخاری میں لکھا ہے جب امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر 7 سال بنتی ہے, امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر 9 سال بنتی ہے. کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تم اس سے نکاح کرو جو عورت ہو. تو نساء اسے کہتے ہیں جو بڑی اور بالغ ہوتی ہے. امی عائشہ تو 9 سال کی ہے, 9 سال کی بچی بالغ ہی نہیں ہے, یہ تو نساء بنتی ہی نہیں ہے. تو نبی نکاح میں کیسے آگئی؟ ارے نکاح کے لیے ضرورت ہے عورت نساء ہو, اور نساء بالغ کو کہتے ہیں. امی عائشہ تو بچی ہے, ابھی نساء بنی ہی نہیں ہے, تو پیغمبر سے نکاح کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا نا جناب نے آدھا قرآن پڑھا ہے, اگر پورا قرآن پڑھا ہوتا کبھی قرآن کے خلاف نہ کہتا.
फिरौन के बारे में मारूफ है, मैं लंबी बात नहीं कहता, फिरौन के बारे में है। ख्वाब देखी, नजूमियों ने कहा एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को खत्म करेगा, तेरी हुकूमत को तोड़ देगा। उसने कहा फिर क्या करे? उन्होंने कहा बच्चे कत्ल करना शुरू कर दे। बच्चे कत्ल किए, बच्चियां जिंदा रखी। कुरान से पूछ कुरान क्या कहता है? ये फिरौन कहता है नुकत्तिल अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम। नाबालिग बच्चे को अबना कहा, नाबालिग बच्ची को निसा कहा, नाबालिग बच्ची को निसा कहा। कुरान बालिग को भी निसा कहता है, नाबालिग को भी निसा कहता है। तूने एक आयत पढ़ी है, देवबंद वालों ने दोनों पढ़ी। हमारे सामने पूरा कुरान है, आधा कुरान नहीं है। कहते कुरान नहीं पढ़ते, मैंने कहा पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते। नहीं समझे? कुरान पढ़ते हैं लेकिन गलत नहीं पढ़ते। ये ना कहो हम कुरान नहीं पढ़ते, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन गलत नहीं पढ़ते। हम कुरान भी पढ़ते हैं और दलाइल के साथ पढ़ते हैं। मरासियों की तरह कुरान नहीं पढ़ते, जैसे उतरा वैसे पढ़ते हैं। तो गल समझ आई तो मैं बता ये रहा था, अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया। सवाल क्या है? हम कुरान कैसे चले, एक कुरान कैसे पढ़ता है? मैं तुम्हें दोनों सुनाता हूँ ताकि तुम बताओ कुरान कैसे पढ़ते हैं। एक कुरान कैसे पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ आ गई? वो पता है ना कौन पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये फातिहा खल्फुल इमाम की तकरीर हो रही है। मालिक यौमिद्दीन, ये कुरान हो रहा है। कुरान है, सादी पंजाबी है, जरा दोनों में फर्क करना। कहता जी बाबा जी कहते ने विच गुजरात एक दौला रहिंदा ते कड़ कड़ मुखड़े बनावे ते मुक मसाला जानदा जदों वारी सिर दी आवे। असी आने इया का नाबुदो। लो ते बताओ कुरान है या पंजाबी है? वो गल समझ आई? मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे सुर आती है और बेहमदुल्लाह मेरी अपनी सुर है तरन्नुम की। हमने तरन्नुम छोड़ दी है उम्मत के दिमाग में अकीदा उतारने के लिए। मैं सुरली खिताबत करके ना फी जलसा 30,000 रुपए की डिमांड कर सकता हूँ। छोड़ जिंदगी को, खुदा उस जिंदगी उस दिन से पहले मौत दे दे जब बंदा दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करे। तो बात समझ आ रही? ये कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह माफ फरमाए। ये कौन सा कुरान है? अब दूसरे का सुना। नकल करते भी डर लगता है, अल्लाह माफ फरमाए। नकल कुफर कुफर नबाशत। ये मत कहो हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं और ठीक पढ़ते हैं। मैं बता ये रहा था, तवज्जो रखना। अम्मी आयशा ने पूछा अतनामु क़ब्ल अन तुतिरा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए मेरे नबी, आप सोए उठ के वितर पड़े, आपने वजू तो किया नहीं, क्या बगैर वजू के नमाज हो जाती है? अल्लाह के नबी फरमाने लगे या आयशा तो ऐ नय्यत नामा ने वला यनामु क़ल्बी। ऐशा देखो मैं नबी हूँ और नबी की आंख सोती है, नबी का दिल जागता है। आंख क्यों सोई है? ये दुनिया के माहौल का असर है। दिल क्यों जागता है? वजूद जन्नत वाला है। दिल क्यों जागता है? वजूद। तवज्जो तवज्जो। अब मैं मसला शुरू करने लगा हूँ। ये मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी है तुझे यहाँ तक लाने के लिए। अरे आंख सो गई है, ये दुनिया के माहौल का असर है और दिल जागता है। क्यों? ये जन्नत के वजूद का असर है।